تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اجتماع ذکر و نعت میں شرکت کی اچھی اچھی نیتیں مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال نیت فرما لیں۔ جس قدر ہو سکا دو زانو بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے آخر تک اجتماع ذکر و نعت میں شریک رہوں گا، ہاتھ اٹھائے ہوئے بغیر ادھر ادھر دیکھے مناجات میں ساتھ رہوں گا، سریلی آواز والوں ہی کو نہیں ثواب کمانے کے لیے ہر نعت خواں کو توجہ سے سنوں گا، آخر میں صلاۃ و سلام اور دعا میں بھی شرکت کروں گا، اختتام پر خود آگے بڑھ کر حاضرین سے سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کی سعادت حاصل کروں گا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلہ ہے اجتماع ذکر و نعت تلاوت کلام مجید سے ہوا آغاز. آج کا یہ سلسلہ نارتھ کراچی 5L کی جامع مسجد رضوان سے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. بہت سارے حاضرین ماشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت سے قبل ہی یہاں جمع ہو گئے ہیں. اللہ سب کی آمد اور سب کا آنا قبول فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ الرحمن. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے کیے جائیں گے. کئی کلام ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں بارگاہ الہی میں معروضات پیش کی جاتی ہیں. بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں اور کئی اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں استغاثے پیش کی جاتے ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں. ماہ شعبان کی بڑی رات یعنی نصف شعبان المعظم ہم نے کل گزاری. 15ویں شعبان شب براءت بڑی مبارک رات تھی. اب جوں جوں دن گزر رہے ہیں گویا رمضان قریب سے قریب آتا جا رہا ہے. 15ویں شعبان گزر جاتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ رمضان آیا کہ اب آیا. اور رمضان آنے کے بعد پھر حاجیوں کی جانے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. آج اسی مناسبت سے انشاءاللہ الرحمن ہم کلام بھی سنیں گے, اس میں استغاثے بھی ہوں گے. کئی ایک مکہ مدینہ دیکھ چکے ہیں مگر بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک صرف تصویروں ہی میں خانہ کعبہ کو دیکھا ہے, تصویروں میں ہی مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے. ہم بارگاہ رسالت میں عرض کریں گے انشاءاللہ الرحمن. آج ہم وہ کلام سنیں گے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جس میں رمضان کی آمد کا اس کے چاند کا کچھ تذکرہ ہے انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ساتھ رہیے گا. مدنی پھول بھی ہوں گے آخر میں انشاءاللہ الرحمن. ہم منقبت بھی سنیں گے, صلاۃ و سلام بھی ہوگا, اس سے قبل دعا بھی ہوگی. پورے اجتماع ذکر و نعت میں ہم نے دل جمعی کے ساتھ شریک ہونا ہے, التجائیں کرنی ہیں. جو ہماری آرزو ہیں اگر لبوں پر آ گئی اور وہ مقبول ہو گئیں اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تو انشاءاللہ ہمارا بلاوا بھی آئے گا انشاءاللہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں سنتے ہیں ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. انشاءاللہ وہ کلام ہم سنتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے حافظ احمد رضا بھائی یہ بھی مدینے کی آرزو اور التجائیں کر رہے ہیں. آئیے امیر اہل سنت کا کلام اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو, لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہو سکے تو گنبد خضرا کا جسا قربان کر اس کلام میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ بے حد صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. آقا لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو. یاد طیبہ میں تڑپنے کا قرینہ دے دو. چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو. چشم تر سوز جگر شاہ مدینہ دے دو. لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. پھونک دے جو میری خوشیوں کا نشیمن کا. پھونک دے جو میری خوشیوں کا نشیمن آقا. چاک دل چاک جگر تو سینہ دے دو. چاک دل چاک جگر تو سینہ دے دو. لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شفا. چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شفا. اپنا غم مجھ کو شہنشاہ ہے مدینہ دے دو. اپنا غم مجھ کو شہنشاہ ہے مدینہ دے دو. لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. اے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو. وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم. وقت آخر ہے چلی جان رسول اکرم.
مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، کثرت مال کی آفت سے بچا کر آقا، اپنے اتار کو الفت کا خزینہ دے دو، اپنے اتار کو الفت کا خزینہ دے دو، اذن طیبہ مجھ سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، آقا لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ الرحمن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ التجائیں کرتے رہنا چاہیے، آرزو ہو تو مدینے کی ہو، اور جو التجائیں کرتے رہتے ہیں، استغاثے کرتے رہتے ہیں بارگاہ رسالت میں، ان کی حاضریاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ زہ نصیب کہ ایک ایسا سفینہ مل جائے جس میں مرشد بھی ہوں اور ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی ہوں۔ یوں طیبہ کا سفر کیسا لگے گا؟ بہت اچھا لگے گا۔ کاش یہ سعادت ہر ایک کو مل جائے ہم میں سے۔ آج کا ہمارا اجتماع ذکر و نعت جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا، جامع مسجد رضوان 5L نیو کراچی سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ جو اطراف کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ کافی عاشقان رسول آج یہاں جمع ہیں۔ مزید بھی جو کچھ لائیو سن رہے ہیں وہ بھی آنا چاہیں تو ہمارے سلسلے میں مرحبا، تشریف لے آئیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک کلام جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، سبحان اللہ، آپ کے کلام کی کیا بات ہے۔ پچھلے شعبان میں بھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے منیب بھائی نے ہمیں مفتی صاحب ہی کا کلام سنایا تھا، اور آج بھی وہ ہمیں مفتی احمد یار خان نعیمی، جن کی مشہور تفسیر قرآن ہے تفسیر نعیمی، اور جن کی حدیث پاک کی شرح مشکات شریف وہ بھی بہت معروف ہے، بہت مشہور ہے۔ اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ایک عالم دین کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، ان کی تحریر، ان کے اشعار، سبحان اللہ، فرماتے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرے دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ اس میں مفتی صاحب نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرا دل کا چین بھی لے گئے، میری روح ساتھ کیوں نہ گئی کہ زندگی بھی اب بار ہے۔ اگر اشعار پر توجہ رہے گی تو سننے کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ جھومیں ضرور جھومیے، مگر آپ ان اشعار پر اگر توجہ کرتے ہوئے جھومییں گے اور غور کریں گے تو آپ کو لطف و سرور آئے گا۔ ایک ایک شعر گویا موتی میں پرویا ہوا ہے، ضرور سنیے، اور نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں استغاثہ بھی کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام ہم سب کو اپنے دربار میں کی حاضری عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد اب تو مدینہ لو گنبد سبز دو دکھا اب تو مدینہ لو گنبد سبز دو دکھا جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہیں پہ نثار میرے قلب میں ہے وہ جلوہ کہ مدینہ جن کا دیار ہے میرے قلب میں ہے وہ جلوہ کہ مدینہ جن کا دیار ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے چمن میں جن کی چہل پہل ہے جہاں میں جن کی چمک دمک ہے چمن میں وہی ایک مدینہ کے چاند ہے وہی ایک مدینہ کے چاند ہے سب انہیں کے دم کی بہار ہے وہی ایک مدینہ کے چاند ہے سب انہیں کے دم کی بہار ہے وہ جھلک دکھا کے چلے گئے میرے دل کا چین بھی لے
جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی بار ہے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی بار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ کہ مدینہ جن کا دیار ہے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے، وہی موت ہے وہی زندگی جو خدا نصیب کرے مجھے، کہ مرے تو انہی کے نام پر، کہ مرے تو انہی کے نام پر، جو جیے تو ان پہ نثار ہے، کہ مرے تو انہی کے نام پر، جو جیے تو ان پہ نثار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، جو کرم سے اپنے شہ رکھے مجھے غریب کے گھر قدم، جو کرم سے اپنے شہ رکھے مجھے غریب کے گھر قدم، میرے شاہ کی نہ ہو شان کو، میرے شاہ کی نہ ہو شان کو، کہ گدا پر ان کا یہ پیار ہے، میرے شاہ کی نہ ہو شان کو، کہ گدا پر ان کا یہ پیار ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ پیدا ہو، میرے شاہ کی
نہ ہو شان کو کہ گدا پر ان کا یہ پیار ہے، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، وہ رحمت کیسی رحمت ہے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، میرے شاہ کی نہ ہو شان کو کہ گدا پر ان کا یہ پیار ہے، میرے شاہ کی نہ ہو شان کو کہ گدا پر ان کا یہ پیار ہے، میرے شاہ کی نہ ہو شان کو کہ گدا پر ان کا یہ پیار ہے، دم نزع عصا کے بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما، دم نزع عصا کے بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما، کہ قدم پر آپ کے نکل دو، کہ قدم پر آپ کے نکل دو، بسی سی پہ دار مدار ہے، کہ قدم پر آپ کے نکل دو، بسی سی بیدار مدار ہے، نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دم نزع عصا کے بے نوا کو دکھانا شکل خدا نما، کہ قدم پر آپ کے نکل دو، بسی سی بیدار مدار ہے، کہ قدم پر آپ کے نکل دو، بسی سی بیدار مدار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوگر کہ مدینہ جن کا دیار ہے۔ رجب آتا ہے تو شعبان کی خوشبو ساتھ لاتا ہے، جب شعبان آ جاتا ہے تو گویا رمضان کی خوشبو لاتا ہے، اور ماہ رمضان آتا ہے، اس کے بعد حاجیوں کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں لبیک پڑھنے کی، احرام خریدنے کی، احرام باندھنے کی۔ پھر ایک وقت آتا ہے، پہلے سفینے جایا کرتے تھے، اب جہاز جاتے ہیں، اور انتظار رہتا ہے کہ کس طرح لبیک پڑھتے ہوئے سوئے حرم پہنچتے ہیں حجاج، منا میں، پھر عرفات میں، پھر مزدلفہ میں، اور پھر جب حج کر لیتے ہیں تو انتظار رہتا ہے کہ
اب مدینے کب جائیں گے؟ اور جو تیاریاں کر رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ جائیں گے، مگر جو نہیں جا سکے، جن کے پاس مال و اسباب نہیں ہیں، وہ آرزویں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ آج امام اہل سنت کا جس طرح شروع میں نے کہا کہ ماہ نو، ماہ کہتے ہیں چاند کو، ماہ نو نیا چاند، شور ماہ نو سن کر میں تجھ تک میں دواں آیا۔ یہ کلام ہم سنیں گے، رمضان کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اپنے دل کو جھکائے رکھیے، اپنی آرزویں بڑھائے رکھیے، اپنے دامن پھیلائے رکھیے کہ نہ جانے کس کی آمین کے صدقے میں آج ہمارا کام بھی ہو جائے۔ یقین مانیے وہ سن رہے ہیں، ہم التجا کریں بس، وہ سنتے ہیں اور جھولیاں بھر دیتے ہیں، بس التجا ہماری جاری رہنی چاہیے انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ماہ نو سن کر؟ سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا ہی حسن جمیع صالح، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو جسے جسے چاہا اپنا بنا دیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا آقا نے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، بولو جسے چاہا رمضان
میں دوا یا ساقی میرے صدقے ساقی میں تیرے صدقے آیا ساقی میں تیرے صدقے ساقی میں تیرے صدقے مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان بولو مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے تازہ ہوا ایمان ہے اٹھے مرجھائے تازہ ہوا ایمان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یا خدا ہم آسیوں پر یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے طیبہ کے سوا معاملے فنا ہوں گے طیبہ کے سوا سب معاملے فنا ہوں گے سوا سب پامانے فنا ہوں گے دیکھوں گے چمن والوں دیکھوں گے چمن والوں جب صدقے جاؤ رمضان عظیم الشان ہے تجھے پہ صدقے جاؤ رمضان عظیم الشان ہے تجھے پہ صدقے جاؤ رمضان شان ہے تجھے میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے تجھے پہ نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے اب رحمت رحمت چھا گیا اور سما نور نور اب رحمت چھا گیا اور سما نور نور اب رحمت چھا گیا اور سما نور نور بس رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے رمضان رمضان رمضان
یا الہی یا الہی یا الہی
مدینے میں ابھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان گئے رمضان سبحان اللہ فیضان مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. استقبال رمضان میں جب اتنا مزہ ہے تو ماہ رمضان میں کیسے مزے دوبالا ہوں گے. جی ہاں، شیاطین قید کر لیے جائیں گے، روزوں کی آمد ہوگی، سبحان اللہ، مسجدیں آباد ہوں گی، درود و سلام کی آوازیں سحری اور افطار میں ہمارے کانوں پہ گونج رہی ہوں گی. جی ہاں، اور تلاوت کلام مجید سے ہمارے دل مسرور اور معمور ہوں گے. ان قریب انشاءاللہ الرحمن ہم ماہ رمضان کو پائیں گے. اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے اور خوش دلی کے ساتھ اس میں عبادت کی توفیق عطا فرما دے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ایک کلام امیر اہل سنت کا، اس میں مدینے کی حاضری کی التجا کی جا رہی ہے. یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا. اذن کہتے ہیں اجازت کو. نبی پاک سے اجازت مانگ رہے ہیں، اذن طلب کر رہے ہیں. کوئی لب خاموش نہ رہے. کون سا وہ مسلمان ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہوگی کہ وہ مدینہ نہ دیکھے، وہ مکہ نہ دیکھے. ہر ایک مسلمان کی یہ خواہش ہے. اس تمنا کو اپنے لبوں سے اس کا اظہار کرنا ہے، دل میں بھی اظہار کرنا ہے. زہ نصیب کہ آنسوؤں کے ذریعے اظہار ہو جائے تو کیا بات ہے. انشاءاللہ اس کلام کو سنیں گے. التجائیہ کلام ہے. اس میں بارگاہ رسالت میں معروضات پیش کی جا رہی ہیں. نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اور سوز و گداز کے ساتھ ہم نے بارگاہ رسالت میں یہ معروض پیش کرنی ہے. پیارے حبیب ہماری یہ عرض قبول فرما لیں اور ہمیں اپنے دیار بلا لیں، ہمیں مدینہ طیبہ بلا لیں. سبحان اللہ، ہماری عرض قبول ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. کہ جو نبی پاک کے دربار میں جاتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت پاتا ہے. سبحان اللہ. تو شفاعت کا مجدہ لینے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ہمیں مدینے کا سفر کرنا ہے. اس سے پہلے التجا میں شامل ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو تیرے ذکر حاضری کا کر دو نظارہ آ کر میرے آقا کر دو نظارہ آ کر میرے آقا کر دو نظارہ آ کر میرے آپ کی گلی کا کر دو نظارہ آ کر میرے آقا کر دو نظارہ آ کر میرے آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو یا مصطفیٰ عطا ہو حاضری کا کر دو نظارہ آ کر میرے آقا کر دو نظارہ آ کر میرے آپ کی گلی کا کر دو نظارہ آ کر ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا میرے آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باتیں سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں بلا دو پھر مجھے شاہروں مدینے میں روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں جانا میں گری سینہ چاہیے کاش مجھ کو تڑپا کر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شریف
فاطمہ حیدر مدینے میں نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی مدینے میں شام ہو جائے شمس بنا لو آقا میرے آقا کے شمس
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اجتماع ذکر و نعت میں ہم مدنی پھول بھی چنتے ہیں، کبھی عشق رسول کے مدنی پھول چنتے ہیں، کبھی اصلاحی مدنی پھول چنتے ہیں۔ آج بہت سارے اسلامی بھائی ہمارے پاس یہاں جامع مسجد رضوان 5L نارتھ کراچی کے اندر جمع ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ایک دن ایک آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کتاب میں لکھا ہے کہ درود پاک نہیں پڑھتا تھا، اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ درود نہ پڑھنا، درود سے غفلت کرنا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ ایک رات ایک سویا تو خواب دیکھا اس نے، اور خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا، مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر میری طرف توجہ کیوں نہیں ہے حضور؟ فرمایا اس لیے کہ میں تجھے پہچانتا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا حضور آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ میں تو آپ کی امت کا ایک فرد ہوں، اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علماء نے سچ کہا، مگر تو مجھے درود شریف کے ذریعے یاد نہیں کرتا، اور میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں۔ جتنا وہ مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں انہیں اس قدر ہی پہچانتا ہوں۔ جب وہ بیدار ہوا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اب روزانہ وہ نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا۔ وہ درود پڑھتا رہا، اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی، اور خواب میں ایک مرتبہ پھر نبی کریم علیہ السلام کا دیدار اسے ہوا۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا اسے دیکھ کر خواب میں کہ اب میں تجھے پہچانتا بھی ہوں اور تیری شفاعت بھی کروں گا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درود پاک کا وظیفہ کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، اور جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک مرتبہ درود پاک جو پڑھے اس کے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، کثرت سے پڑھے گا تو بہت سارے گناہ معاف ہوں گے، بہت سارے درجات بلند ہوں گے، بہت ساری نیکیاں ملیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، اور مدینے کا بلاوا بھی آئے گا، اور خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی۔ تو درود پاک پڑھیں، اس کا اپنا معمول بنائیں، اپنی عادت بنا لیں کہ نیند کیسے آئے جب تک میری درود پاک کا عدد جو میں نے مقرر کیا وہ پورا نہ ہو، اس سے پہلے سونا نہیں ہے۔ آج اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے نیت کریں گے انشاءاللہ ہم درود و سلام سے غفلت نہیں کریں گے۔ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو اے مومنو لگاؤ تو نعرہ درود کا، پہنچاؤ تو حضور کے دربار میں تحفہ درود کا۔ تو درود سے غفلت نہیں برتنی، درود پڑھتے رہنا ہے۔ کاش ہم درود پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور ہماری آنکھ کھلے اس سے پہلے ہم مدینے پہنچ جائیں۔ اور علامہ سخاوی کا یہ قول میں بارہا بیان کرتا رہتا ہوں، بہت مشہور محدث ہیں۔ آپ کی کتاب القول البدی، قریباً جس صدیوں میں کتابیں جو لکھی جا رہی ہیں درود پاک پر، اس کتاب میں آپ اس کتاب کا حوالہ ضرور پائیں گے۔ اور آپ اپنی کتاب کے اندر جو صدیوں پرانی کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ اہل سنن کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ تو آج کون کثرت سے درود پڑھتا ہے یہ سب جانتے ہیں۔ آج کون سے چینل پر درود پاک کی یاد دلائی جاتی ہے؟ ہمارے ماحول میں تو بارہا یہ صدا لگائی جاتی ہے
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کثرت سے درود پاک کی ہمارے مدنی ماحول میں ترغیب دلائی جاتی ہے. جمعہ کی نماز کے بعد بھی درود پاک پڑھا جاتا ہے، بلکہ مدنی چینل تو ہر جمعے کو نماز جمعہ کے بعد فیضان مدینہ سے لائیو ٹیلی کاسٹ کرتا ہے درود و سلام. اللہ ہمیں بھی پڑھنا نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کل ہم نے شعبان المعظم کی اہم ترین رات گزاری، یعنی چھٹکارے والی رات. اور اس رات کو بارگاہ الہی میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں. گویا نامہ اعمال کی تبدیلی کی رات تھی وہ. اب ہمارا نامہ اعمال اس سال کے لیے تبدیل ہوا. الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کو ترغیب ہوتی ہے کہ اپنا وقت اس دن کا جو آپ کے نامہ اعمال کی تبدیلی کے آخری لمحات ہیں وہ بھی مسجد ہی میں گزریں، اور پھر جب مغرب ہو جائے یعنی غروب آفتاب ہو جائے تو ہم مسجد ہی میں ہوں. یعنی ہماری سال کے آخری لمحات ہمارے نامہ اعمال کے وہ بھی مسجد میں ہوں اور اس کی ابتدا بھی مسجد میں ہو. آج میں آپ کی خدمت میں، چونکہ نامہ اعمال کی ابتدا ہو گئی ہمارے اس سال کی، ہر ایک اسلامی بھائی کو چاہیے کہ اب ہمارا پورا نامہ اعمال پورے سال نیکیوں سے ہرا بھرا رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ، ہر ماہ مہ بہار ہو، ہر سال سال گل. ذکر مصطفیٰ سے، یاد مصطفیٰ سے میرا جگر میرا قلب تر رہے، داغ جگر ہرا بھرا رہے، اور میرا ہر مہینہ گویا گلاب کے پھول جیسا ہو، ہر ماہ مہ بہار ہو، میرا ہر مہینہ بہار کی مانند ہو، اور میرا سال ایسا ہو جیسے پھول کی مانند ہو. اللہ آپ سب کو بھی برکتیں عطا فرمائے. ہمارا سارا سال نیکیوں میں گزرے. آج کچھ نیک اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، نیکیاں بڑھائیے. اور دیکھیے، بہت سارے کام ہم کرتے ہیں دن میں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ اپنی نوٹ بک میں دوسرے دن کا کام لکھ لیجئے. جو سیکنڈ ڈے کا کام اپنی نوٹ بک میں لکھ لیتا ہے. کیلنڈر کو بعض لوگ اپنا وال پیپر بناتے ہیں کہ سیکنڈ ڈے کیا کرنا ہے، بزنس میٹنگ کرنی ہے، لوگوں سے جا کے ملاقات کرنی ہے، اپنی ڈیل کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اپنا مال بیچنا ہے، آفس اتنے بجے جانا ہے، فلاں کام اتنے بجے کرنا ہے. تو دنیا کے لیے ہم پلان کرتے ہیں، سارے سال لوگ پلان کرتے رہتے ہیں. تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں. مگر غور کریں کہ پورے سال کی نیکیوں کا کیا پلان کیا ہم نے. پورے سال ہم نے کیا سوچا کہ پچھلا سال غفلت میں گزرا، آئندہ آنے والا سال میرا بہتر گزر جائے، اس کے لیے کیا پلان ہے. تھوڑا غور کیجئے. اگر اپنے آپ کو باندھ لیجئے کچھ وظائف میں، کچھ نوافل میں، کچھ روزوں میں. جی ہاں، جیسے درود پاک پڑھنا ہے. اب شعبان یہ پورا مہینہ، یہ مہینہ نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے. اور ماہ رمضان آ رہا ہے، اس سے پہلے درود پاک کی عادت بنا لیجئے. آپ 1200 مرتبہ کی نیت کیجئے. اتنا نہیں پڑھ سکتے تو 500 مرتبہ کی نیت کیجئے. یہ بھی نہیں کر سکتے تو 313 کا عدد مقرر کیجئے. پھر آپ کو نیند نہ آئے. اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کریں، اور حاضرین آپ بھی نیت کریں کہ سوؤں گا نہیں جب تک جو عدد مقرر کر لوں گا اس کو پورا نہیں کروں گا. اب پلان یہ اے ہوا آپ کا. ایک پہلا پلان میں درود و سلام ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. درود کی کثرت کریں گے انشاءاللہ. اور جب یہ کثرت کریں گے تو ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں تو ایک نیکی سبحان اللہ اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. نفل جو ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو پہلے سے پریکٹس کرنی ہے ہم نے. اسی طرح میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ نفلی روزے رکھ لیجئے. رمضان کے آنے سے پہلے یہ مہینہ حضور علیہ السلام کا پسندیدہ مہینہ ہے. نبی کریم علیہ السلام رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے وہ یہی مہینہ تھا. چلے ہم پورا مہینہ روزے نہیں رکھ سکتے تو 3 روزے رکھ لیجئے جناب. چھٹی والے دن روزہ رکھ لیجئے. جمعہ کے دن
اور ہفتے کا دن کا روزہ رکھ لیجئے کہ جس نے جمعے کے ساتھ کوئی روزہ ملایا، یعنی جمعرات یا جمعہ یا ہفتہ، تو اس کو 10,000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب 2 روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، رمضان میں تو پورے رکھنے ہی ہے نا۔ آئیے میں آپ کو نفلی روزے کا ثواب عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں جو ہے، چنانچہ کنز الاعمال میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ اسے دوزخ سے 40 سال دور فرما دے گا۔ تو یہ ایک نفل روزہ رکھنے کا ثواب ہے، فرض کی کیا بات ہوگی۔ حدیث میں فرمایا اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا، زمین بھر سونا اسے دے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا، اس کا ثواب تو اسے قیامت کے دن ہی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ شعبان المعظم کے ہمارے پاس کم و بیش 14 دن ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ ماہ رمضان المبارک شعبان المعظم کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھ لیجئے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے، قرآن پڑھیے۔ قرآن میں برکت بھی ہے، قرآن پڑھنے والے پر رحمت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والوں کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، قرآن شفا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے اپنے گلے کی شکایت کی تو میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ ایک اور شخص حاضر ہوا، عرض کیا حضور میرے سینے میں تکلیف ہے، ارشاد فرمایا قرآن پڑھو، کہ اللہ فرماتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کی صحت، تو دلوں کی صحت قرآن کی تلاوت میں ہے۔ بلکہ قرآن پاک تو مختلف بیماریوں کی بہترین دوا ہے۔ میرے آقا اور مولا ارشاد فرماتے ہیں بہترین دوا قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید، اس کا پڑھنا شفا ہے، اس سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی کئی ایک صورتیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اگر ہم پڑھیں، لوگ وظائف مانگتے ہیں، وہ وظائف اپنی جگہ ہے، اس کی برکتیں اپنی جگہ ہے، مگر قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل کے کیا کہنے ہیں، یہ تو رب کا کلام ہے۔ فرمایا جو سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد جو دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوگی۔ کرے نا یہ وظیفہ، جس کو دعا کی قبولیت کی آرزو ہے وہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ فرمایا جو سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور جو والدین کی قبر پر جا کر جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی فضیلت سنیے۔ فرمایا اس کو سورہ یاسین کے حروف کی تعداد کے برابر اللہ اس پڑھنے والے کے گناہ بخش دیتا ہے۔ سورہ یاسین کے حروفوں کی تعداد کے برابر اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ آج قبر کے عذاب سے ہر ایک بچنا چاہتا ہے، قبر میں راحت اور چین چاہتا ہے۔ جو قبر میں راحت اور چین چاہتا ہے وہ سورہ ملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، کہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جب عذاب پاؤں کی طرف سے آئے گا تو یہ سورت پاؤں کی طرف آ جائے گی، دور کرے گی عذاب کو۔ دائیں طرف سے عذاب آئے گا، یہ سورت دائیں طرف آئے گی اور عذاب کو دور کرے گی۔ بائیں طرف سے عذاب آئے گا، یہ سورت دور کرے گی۔ سر کی طرف سے عذاب آئے گا، یہ سورہ ملک عذاب قبر کو دور کرے گی، یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی اور اللہ سے عرض کرے گی اے اللہ اس سے عذاب دور کر لے، اگر تو اس سے عذاب دور نہیں کرتا تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے۔ سورہ ملک کی کیسی برکتیں ہیں، سورہ ملک پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اسی طرح جو سورہ علم نشرح پڑھے اور اپنے مال پر دم کر دے، انشاءاللہ اس مال میں خوب برکت ہوگی۔ جو 3 مرتبہ سورہ والتین پڑھ لے اس کے اخلاق اور کردار بہتر ہو جائیں گے۔ اپنے اخلاق اور کردار بہتر بنانا چاہتے ہیں، سورہ 3 کی تلاوت کیجئے۔ جس کے جوڑوں میں درد دیتا ہے وہ سورہ علق کی تلاوت کرے۔ جو سورہ قدر صبح و شام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔
جو سورہ تکاثر پڑھتا ہے، اگر سورہ تکاثر کو 300 بار کوئی شخص پڑھ لے تو اس کا قرض جلد از جلد ادا ہو جائے گا، اور جو رات میں سورہ تکاثر پڑھے اسے 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو سورہ عصر پڑھتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بہت مختصر سی صورت ہے، اس کا سورہ عصر پڑھنے والے کا غم دور کر دیا جائے گا۔ تو جو غمگین ہو وہ سورہ عصر کی تلاوت کرتا رہے، اور جو مشکل میں پھنس جائے وہ سورہ معون کی تلاوت کرے، اور جو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، جو بے اولاد ہے، وہ سورہ کوثر کی کثرت سے تلاوت کرے، اور جو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتا ہے وہ جن اور شیاطین اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کرنے والا بنائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے رہیں۔ اللہ کے ذکر میں بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ مراد یہ ہے کہ صبح و شام، سردی ہو یا گرمی، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ تم خشکی میں ہو یا سمندر میں ہو، ہموار زمین پہ ہو یا پہاڑوں میں ہو، جس جگہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، تم سفر میں ہو یا گھر میں ہو، اللہ کی یاد کرتے رہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے، کثرت سے ذکر کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں۔ بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، ماحول چھوڑ کے چلے گئے۔ ارے یہ کیسا سودا کیا آپ نے، اتنا اچھا ماحول، جو پاپ سنگر کو نعت بنا دیتا ہے، جو رہزن کو نمازی بنا دیتا ہے، جو چور اور ڈاکوؤں کو اس ماحول میں جو آئے وہ مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر آج وہ امامتیں کروا رہے ہیں۔ جی ہاں، ایسی داستانیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھری پڑی ہیں۔ کئی لوگ اگر آپ ان کی پچھلی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اب ایسا عالم ہے کہ وہ اشراق و چاش کی نماز کے پابند بن گئے ہیں۔ تو اس ماحول نے بہت سارے لوگوں کی تقدیریں پلٹ کر رکھ دی ہیں۔ ہم کیوں دور ہیں؟ ہم پہلے آتے تھے، اب کیوں نہیں آ رہے؟ آنے کی پابندی کیجیے، یاد رکھیے صحبت صالح ترا صالح کند۔ ہم مچھلی کی مانند ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں اچھے ماحول کی ضرورت ہے۔ اچھی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ آج جس معاشرے میں ہم سانس لے رہے ہیں، جی رہے ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آج قدم قدم پر گناہ ہے۔ جی ہاں، ان چند انگلیوں سے ہم بہت سارے گناہ کر رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، طرح طرح کے محلے کھلے ہوئے ہیں آج فیس بک پر۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی بھی فکر کیجیے، اپنی آنے والی اولاد کی بھی فکر کیجیے۔ آپ کا اچھا ماحول ہوگا، آپ اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں گے، یقین مانیے آپ کی اولاد بھی انشاءاللہ الرحمن اچھے ماحول کی طرف جائے گی۔ اور اگر آپ برے ماحول کی طرف رہے تو یقین جانیے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اولاد بھی برے ماحول کی طرف چلی جائے۔ تو کوشش کیجئے دعوت اسلامی کا یہ سنہرا ماحول، یہ مدنی ماحول آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو جوائن کیجئے۔ پہلے آتے تھے اب نہیں آ رہے، پھر پابندی کیجئے۔ آج اجتماع ذکر و نعت کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے نیت کریں انشاءاللہ کہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کرتے رہیں گے۔ جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد یہیں آپ کے کریلا اسٹاپ پر فیض مدینہ مسجد ہے، وہاں اجتماع ہوتا ہے۔ باب المدینہ میں کم و بیش 12 مقامات پر اجتماعات ہو رہے ہیں، اور عالمی مدنی مرکز میں بھی اجتماع ہوتا ہے، لائیو مدنی چینل پر بھی دکھایا جاتا ہے۔ آپ کیوں دور ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے؟ میں ان سے بات کر رہا ہوں جو پہلے آتے تھے اب نہیں آ رہے، اور جو ابھی تک مدنی ماحول میں داخل نہیں ہوئے ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں۔ کوشش کیجئے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہوں۔ آپ کی مسجد میں درس ہو رہا ہے، 12 مدنی کاموں میں شمولیت اختیار کیجئے۔ انشاءاللہ اچھا ماحول آپ کو اچھا جذبہ بھی پرووائڈ کرے گا، اچھی صحبت بھی دے گا۔ انشاءاللہ آپ کا نیکیوں میں دل بھی لگ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اب آخر کلام، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ جو مدینہ جاتے ہیں ان کے جذبات عاشقوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ مدینے کو ایک لمحہ چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ موت آ جائے، سامان بدل نہ جائے۔ ایسے ہی ایک عاشق برادر اعلی حضرت کا یہ کلام ہے، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ آقا ہمیں بلائیں گے، بولو آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح۔ صلی علی شفیعنا صلی علی سرگزشتے
رسول اللہ لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار ہو، جو تمہیں نکمے سے نکما نظر آئے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ رسول اللہ مایوس ہو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، بے قصوں کے حامیوں یاور سوا تیرے کس کو غرض ہے، کون سنے مبتلا کیے، کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر، کس کے در پر جاؤں تیرا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے تمہارا چھوڑ کر، اور بخشوانا بخشوانا مجھے سے عاصی کا روا ہوگا، کسے کے دامن میں چھوٹا
وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، کس کے دامن میں چھپا تمہارا چھوڑ کر آقا کے دامن میں چھپا تمہارا چھوڑ کر اور مر جیتے جو کے پہ جاتے حسن مر جیتے جو کے پہ جاتے حسن جی مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر کون جائے در تمہارا چھوڑ کر کون دیکھے دشت صفا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر تجلی نور قدم غوث اعظم تجلی نور قدم غوث اعظم ضیاء سرا جو ظلم غوث اعظم تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا تیرا ہوں میں تیرا تیرا ہوں میں تیرا میرے اس کہے کا سرے حشر رکھنا بھرم غوث اعظم سرے حشر رکھنا بھرم غوث اعظم یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں سر یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں سر یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں سر جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم تیرے ہاتھ میں میں نے دیا ہے
تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا تمہارے کرم کا ہے نوری بھی پیاسا تمہارے کرم کا تمہارے کرم کا ہے یہ سد بھی پیاسا نیلے نم سے کو علم غوث اعظم تجلی نور قدم غوث اعظم تم پہ کروڑوں کعبے کے تیرو تجا تم پہ کروڑوں طیبہ کے سوہات تم پہ کروڑوں طیبہ کے سوہات تم پہ کروڑوں شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں آقا تم پہ کروڑوں آقا تم پہ کروڑوں سے آ کر صدا تم پہ کروڑوں درود سے آ کر صدا تم پہ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے آنکھ عطا کیجیے بس آنکھ عطا کیجیے اس میں ضیا دیجیے آقا اس میں ضیا دیجیے جل بقری آ گیا تم پہ کروڑوں درود چل بقری آ گیا تم پہ کروڑوں درود کام بولے دیجیے تم کو جو راضی کرے کام بولے دیجیے تم کو جو راضی بس کام بولے دیجیے آقا کام بولے لیجیے آقا کام بولے لیجیے تم کو جو راضی کر بس تم کو جو راضی کر بس تم کو جو راضی کرے نام رضا تم پہ کروڑوں درود کی نام رضا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بندروں
کروڑوں درود طیبہ کے شمس ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود صلوات و سلام علیکہ یا نور اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ اے اللہ ہمارا جمع ہونا قبول فرما، تلاوت کرنا قبول فرما، ذکر مصطفیٰ کرنا قبول فرما، ذکر مصطفیٰ کی برکتوں سے ہمارے گناہ معاف فرما، ماہ شعبان کی برکتوں سے ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اے اللہ ہمیں خیر و عافیت سے رمضان سے ملا دے، یا الہ العالمین ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے، جن کے گھر میں اے اللہ بہنیں اور بیٹیاں رشتوں کے منتظر ہیں نیک اور صالح رشتے عطا فرما، الہ العالمین جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرما، یا اللہ جتنے حاضرین اور جو ناظرین ہاتھ اٹھے ہیں سر جھکے ہیں تجھ سے مانگ رہے ہیں تجھ سے ملتجی ہیں، اے ماہ شعبان عطا کرنے والے، ماہ رمضان دینے والے، اے کریم ہم سب کی حتمی مغفرت کر دے، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں اے اللہ دلوں میں جو تمنا ہے آرزو اور ارادے ہیں اے اللہ سب پورے فرما دے، جائز مقاصد میں کامیابیاں عطا کر دے، سب کو مکے اور مدینے کی حاضریاں عطا کر دے، ہم سب کو چل مدینہ کی سعادت دے دے، الہ العالمین گناہوں سے نفرت اور گھن دے دے، نیکیوں سے الفت اور پیار دے دے، تلاوت کی توفیق دے، عبادت کی توفیق دے، درود و سلام کی توفیق دے، 12 مدنی کام کی توفیق دے، اجتماع کا پابند بنا دے، پہلے جو آتے تھے اب نہیں آ رہے اجتماع میں مدنی کام نہیں کر رہے اے اللہ ان کو بھی مضبوط کر دے، ہمیں بھی استقامت دے دے، ہاتھ اٹھے ہیں اللہ تجھ سے ملتجی ہیں اے اللہ نبی پاک کے صدقے میں ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری دعائیں قبول کر لے، اے اللہ اس مسجد کے خطیب و امام، مسجد کی انتظامیہ اور اے اللہ مسجد کے سارے نمازیوں کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، الہ العالمین اجتماع ذکر و نعت کرنے کے لیے جامع مسجد رضوان 5L نارتھ کراچی کی انتظامیہ نے ہمیں یہ سعادت دی کہ اجتماع ذکر و نعت ہم نے کیا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور اے اللہ تجھ سے ملتجی ہیں کہ ان کی دعائیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی خدمات بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے